جہاں راجہ صاحب ہفتے کی رات میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور یہی ساری ٹیم ہے. سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. رات کی آخری پہروں میں یہ جو بزم سخن ہے آج کل جس کا نام ہے غنچہ شوق، اردو ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، اردو لٹریچر کے حوالے سے پروگرام ہوتا ہے. بات سلسلے کی ہو رہی تھی. سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. یہ جو ٹیمز ہیں یہ چینج بھی ہوتی رہتی ہیں، بدل بھی دی جاتی ہیں. پروگرام کرنے والے بدل جاتے ہیں. یہ آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن یہ جو سلسلہ ہے خاص طور پر اردو ادب کے حوالے سے، اردو کی ترویج کے حوالے سے، اس پلیٹ فارم کے حوالے سے یہ چلتے رہنا چاہیے. آپ جانتے ہیں ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کا چینل ہے اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہماری آپ کی ملاقات رہتی ہے. دعاؤں میں ہمیشہ آپ شامل رہتے ہیں، خاص دعاؤں میں شامل رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے، اپنے امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے، ہر قسم کے شر سے بچائے. جی ہاں جناب، آج کے بزم سخن میں کوشش تو میری ہمیشہ ہوتی ہے کہ اگر سارے کا سارا کلام شامل نہ ہو نیا تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو پہلے اس پروگرام میں شامل نہیں ہوئی. حوالہ شاعری کا ہو یا بات میوزک کی ہو یا تبدیلی نظر آنی چاہیے. تو کوشش ہوتی ہے، کبھی کبھار کامیاب ہو جاتی ہے کوشش، کبھی کبھار چیزیں دہرا دی جاتی ہیں. شعراء اکرام کی نئی کتابیں اویلیبل بھی ہوتی ہیں، دستیاب بھی ہوتی ہیں ہر جگہ. لیکن سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ ہفتے میں 3 بار پروگرام کیا جاتا ہے. میری آپ کی ملاقات 3 بار رہتی ہے. ہر بار یہ ممکن نہیں رہتا کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے شامل کی جائیں جو کبھی پہلے پروگرام میں شامل نہیں ہوئی. جی ہاں جناب، کتاب جناب احمد فراز کی آج میرے پاس ہے نایاف، اور خلیل جبران کی خلیل جبران کی کتاب ہے گوش بر آواز. اقتصابات ہیں، نثر ہے، اس کو شامل کریں گے. سلیم کوثر صاحب کی ایک کتاب قریباً 2-1 سال پہلے اشاعت میں آئی تھی جس کا عنوان انہوں نے رکھا تھا جنہیں راستے میں خبر ہوئی. 4 کتابوں کو کمپائل کر کے ایک مجموعہ انہوں نے بنایا تھا، اور اس میں ایک غزل تھی، وہ بعد میں کتاب میں شامل ہوئی، لیکن اس مجموعے میں ایک نئی چیز یہی تھی. پروگرام میں شامل ہوئی بھی ہے، بس چند اشعار ہیں وہ آپ کو سنائے دیتے ہیں. اور وہ تھا کہ کسی سنگ دل کو گداز دے، کسی آنکھ میں بھی نمی نہ ہو. کوئی ایسی بات کہو یہاں جو کبھی کسی نے کہی نہ ہو. جہاں باتیں وہی ہیں، الفاظ وہی ہیں، زبانیں وہی ہیں، جذبے، یہ رشتے ناتے، یہ تعلق ہیں، یہ جو واسطے ہیں، یہ جو وصل کی کہانیاں ہیں، یہ جو جدائی کے قصے ہیں، یہ جو افسانے ہم سناتے ہیں، آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، محبت کی داستانیں ہیں، پڑھنے پہ آ جائیں تو ختم نہیں ہوتی. جدائی کے قصے ہیں، سننے سنانے میں آ جائیں تو ہر قصہ دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اس کا محور جدائی ہے. جی ہاں، پیار میں یاد ہے جدائی مجھے، یہ سبق سب کا سب نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں، یہ سارے فسانے جو ہیں یہ صدیوں سال پہلے بھی ہوتے تھے. کہانیاں بھی ویسی ہیں، آغاز بھی ویسی ہوتا ہے، انجام تھوڑا سا مختلف ہے، آغاز تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن کردار ویسے کے ویسے ہی ہے.
رشتے ناتے ویسے ہی ہیں. بات جو ہوتی ہے کہ الفاظ کی بنت اور اظہار، جذبہ، دل کی سچائی، ان میں ایک نئی توانائی، رانائی ڈال دیتی ہے. زندگی کا لطف بڑھ جاتا ہے. ورنہ تو کہنے کو کوئی نئی بات نہیں ہوتی. ساری کی ساری باتیں پرانی ہیں. انداز بات کو نیا کر دیتا ہے. ویسے تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں پرانی ہوتی جا رہی ہیں. اجمی صاحب کا شعر تھا نا کہ روز کچھ اور پرانا مجھے کر دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تاریخیں بتاتے ہیں. تاریخ سے یاد آیا کہ آج میں بتانا بھول گیا کہ 5ویں مہینے کی 22 تاریخ ہے سن 2022. کیونکہ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. جب آئی ڈی دیتے ہیں، جب یہ پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں، جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز میں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. خیر لوگ اب اس کا خیال نہیں رکھتے، لیکن رکھنا چاہیے. تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ روز کچھ اور پرانا مجھے کر دیتا ہے. تاریخیں بتاتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. دن آتا ہے، دوسرا دن آ جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے. یہ چلتا وہ وقت آپ کو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے. آپ کا تجربہ بڑھتا جا رہا ہے، آپ کو مشاہدہ بڑھتا جا رہا ہے. تو آنے والے لوگ آپ کو پرانا تصور کرتے ہیں. گزرتا وہ وقت ہر چیز کو پرانا کر دیتا ہے. سوچ کا ایک پہلو یہ ہے، اینگل آف پرسپشن یہ ہے. اجمی صاحب نے لکھا کہ روز کچھ اور پرانا مجھے کر دیتا ہے، پھر فراموش زمانہ مجھے کر دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. جب وقت گزر جاتا ہے تو چیزیں بھلا دی جاتی ہیں. اگر نہ بھی بھلا دی جائیں تو بھول جاتی ہیں. یہ وقت ظالم ہے، بھولنا پڑتا ہے. کسی سنگ دل کو گداز دے، کسی آنکھ میں بھی نمی نہ ہو. کوئی ایسی بات کہو یہاں جو کبھی کسی نے کہی نہ ہو. تیری چشم خواب کے خواہشوں کے غبار سے ہے اٹی ہوئی. تیری چشم خواب کے خواہشوں کے غبار سے ہے اٹی ہوئی. میں دعا کروں گا تیرے لیے کسی شے کی تجھ کو کمی نہ ہو. یہ فضائے موسم خود نمائی کے زخم خوردہ سے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں سوائے ان کے کسی بھی گھر میں خوشی نہ ہو. یہاں جان کر نہیں مانتے، یہاں جان کر نہیں مانتے، یہاں مان کر نہیں جانتے. میرے ساتھ جو بھی ہوا یہاں وہ سلوک تجھ سے کبھی نہ ہو. بچھڑ کے تجھ سے اب مجھے مرنا ہے، یہ تجربہ اسی زندگی میں کرنا ہے. بچھڑے تو جی نہ پائیں گے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے، بچھڑے تو نہ جی پائیں گے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے. دور جانے سے بھی نہ چین پائیں گے، جتنا بھلائیں گے یاد آئیں گے. تو بچھڑن بچھڑن کہتی ہے، تو بچھڑن کہتی ہے،
बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। सारे गा पा, सारे गा पा। हर दुआ में तू ही शामिल, चाहे तन्हा मेरी महफिल, रंजो गम है आलम नम है, हूँ मैं जिंदा, ये क्या कम है। सोनिए तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है। बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। खुदा करे जिंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करूं और दुआ में तेरा नाम आए। होंगी आंखें बंद या खुली, न छुपेगी ये दीवानगी, तेरा चेहरा दिख जाएगा, जाता लम्हा रुक जाएगा। सोनिए तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है। बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना 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 पाएंगे। सारे गा पा सा सा गा पा दा गा रे, सारे गा पा सा सा गा पा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब, सुजान साहब चीमा स्पेन से बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। जी चीमा साहब, आप स्पेन से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? अल्लाह का बहुत करम है, माशाल्लाह सब ठीक जनाब। है। आप सुनाइए कैसे हैं? उस जात का बड़ा कैसे गुजरे? बड़ा अल्लाह का शुक्र है, उस जात का बड़ा करम है। माशाल्लाह कोई 2 महीने होने वाले हैं आपके बात हुई, बस वक्त गुजर ही गया है। हाँ जी, रमजानुल मुबारक में तो शो नहीं होता, और जो कि बहुत अच्छी बात है। बहरहाल कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या लेके आए हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह खुशी हो रही है आपको सुन के, उदासी सी थी तो दिल लग गए। आज शायरा है यास्मीन साहब, उनकी गजल है एक, इरशाद। एक तस्वीर सी बना के देख, एक तस्वीर सी बना के देख, सामने अपने खुद को ला के देख। बहुत शोले बुलंद होते हैं, बहुत शोले बुलंद होते हैं, आग जलती हुई बुझा के देख।
رہے گا کوئی سننے والا کہاں رہے گا کوئی دکھ بری داستاں سنا کے دیکھ کوئی بھی حد کہیں پہ ختم نہیں کوئی بھی حد کہیں پہ ختم نہیں 2 قدم اور آگے جا کے دیکھ تجھ کو دنیا کہاں بتائے گی تجھ کو دنیا کہاں بتائے گی حال کیا ہے میرا خود آ کے دیکھ حال کیا ہے میرا خود آ کے دیکھ روٹ جانا تو کوئی بات نہیں روٹ جانا تو کوئی بات نہیں روٹنے والوں کو منا کے دیکھ روٹ جانا تو کوئی بات نہیں روٹنے والوں کو منا کے دیکھ کر کے خود کو حوالے غم کے سہر کر کے خود کو حوالے غم کے سہر کوئی دیر آج مسکرا کے دیکھ اچھا کر کے خود کو حوالے غم کے سہر کوئی دیر آج مسکرا کے دیکھ ایک تصویر سی بنا کے دیکھ سامنے اپنے خود کو لا کے دیکھ اچھا بات ہوتی رہے گی. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کون بات کریں؟ جی جی آواز آ رہی ہے. کون بات کریں؟ یاد آتا ہے تو کیوں اس سے گلہ ہوتا ہے. یاد آتا ہے تو کیوں اس سے وہ جو ایک شخص ہمیں بھول چکا ہو. ابھی ہم بھولنے بھلانے کی بات کر رہے تھے, وقت کے گزرنے کی بات کر رہے تھے. ہمارا خیال ہے وقت گزر جاتا, یادیں باقی رہ جاتی ہیں. اور ایک زاویہ یہ بھی ہے سوچ کا کہ ہم وہیں پہ رہتے ہیں اور وقت گزر جاتا ہے. لیکن ایک زاویہ یہ بھی ہے, اجمی صاحب لکھتے ہیں کہ وقت فیصل ہے ساکن مطلق. وہ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا نہیں ہے, وقت تو ویسا ہی ہے. صدیوں سالوں سے سورج اسی طرح سے طلوع بھی ہوتا ہے, غروب بھی ہوتا ہے, اپنے وقت پہ, اپنے موسموں کے اعتبار سے تھوڑا سا بدلتا ہے. یوں ہی ازل سے صبح ہوتی ہے اور رات ہوتی ہے. اجمی صاحب کہتے ہیں کہ وقت ساکن مطلق ہے, باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ مسافر ہیں. فیصل وقت ساکن مطلق ہے, زمین چاند زمین تارے مسافر سب. تو بات یہ ہے کہ ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ چیزیں بھول جاتی ہیں یا بھلا دی جاتی ہیں, اور ایسا ہی ہوتا ہے کچھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی لاہور سے مشال بول رہی ہوں. جی ماشاء اللہ, اور سب پروگرام میں شامل رہتی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک. ایسے کھل جائے سے ہی چلے گئی نا, لیکن جو بھلا دی جائے تو وہ کافی مشکل لگتا ہے. اور آئی تھنک اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. جو ذہن میں ہو اس کو پھر آئی تھنک اس کو مان لینا چاہیے. ایسا ہی ہے نا, کیونکہ اگر ہم نہیں مانتے تو ہم خود اپنے آپ کو بہت ساری مشکلوں میں ڈال چھوڑتے ہیں.
اور ہم ان میں سے اس چیز کو جب مان لیتے ہیں تو آئی تھنک کہ اس میں سے ہم نکل آتے ہیں. اس کا جواب تو اجمی سلیم کوثر صاحب کا بھی شعر کیا بڑا خوبصورت تھا کہ یہاں جان کر نہیں مانتے، یہاں مان کر نہیں جانتے. صحیح. میرے ساتھ جو بھی ہوا یہاں وہ سلوک تجھ سے کبھی نہ ہو. بات یہ ہے کہ جب چیزیں آپ میں تو اس پہرائے میں بات کر رہا تھا مشال کے کچھ چیزیں مجبوراً انسان چاہتا تو نہیں ہے نا. سید شوکت علی شاہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا تھا کہ انسان بھولتا کچھ نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. تو بھولتا تو انسان کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو یاد رکھنے سے اور اس کو زبان پہ لانے سے پھر انسان مذاق بن جاتا ہے اس دنیا میں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تاثر دیں کہ آپ بھول چکے ہیں. بھولتا تو انسان کچھ نہیں ہے. آپ کو آپ کی انسان کی میموری اتنی اچھی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو 4 سال کی باتیں ہیں، حالانکہ 4 سال 4.5 سال کوئی عمر نہیں ہوتی، اس عمر کی باتیں بھی جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں نقش ہوئی بھی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس عمر کے بعد کی چیزیں انسان بھول جائے؟ بھولتا کوئی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ اعتبار کی بات ہے، کوئی کسی کو نہ بتائے، کوئی کسی سے نہ گلا کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کا اپنا ظرف ہے، اس کا اپنا معیار ہے، لیکن بھولتا کوئی کچھ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ ان چیزوں کو انجوائے تو نہیں میں کہہ سکوں گی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید ہمارے ساتھ ان کا رہنا بند نہ رہتا ہے، ہونا چاہیے ان کا ہمارے ساتھ ہونا یا ہمارا ان کے ساتھ ہونا ایسا ضروری ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ اس طرح سے ہوتا ہی نہ، پھر قدرت کا یہ نظام ہوتا ہی نہ. بالکل ایسے. تو آئی تھنک کہ اس میں بہت سارا ہمارا ہی بھلا ہے. وہ ہمیں یاد رہتے، ورنہ اگر ہم بھول جاتے تو شاید ہم پھر وہی کچھ کر رہے ہوتے. ایسے ہی بالکل صحیح. ہمارا اس میں سے باہر آ جانا اور پھر اس کو مان لینا یہ بہتر ہوتا ہے. ایسے ہی بالکل ایسے کہتے کہ وہ کیا خوب کرنے کا کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. اور کیا خوب کہتے کہ تو خدا ہے نا میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجاب میں ملے. کیا خوب کہتے ہیں. کیا بات، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. اور کہتے کہ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. اور کہتے کہ تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ. کہتے کہ کیا خوبصورت، تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. اور کہتے کہ لوٹ آئے نا کسی روز وہ آوارہ مزاج، لوٹ آئے نا کسی روز وہ آوارہ مزاج، کھول رکھتے ہیں شام کے بعد. کیا کہنے فرد عباسہ کے. صحیح کہہ رہی. اور بڑا مجھے اچھا لگتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا نہیں لگتا کہ ہم جب پوئٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ بہت سارا ہمارا گھر تاثر ہو جاتا ہے اور ہمارے اندر جو ہلچل، جو ہمارے اندر بے چینی ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی کچھ عرصے کے لیے. ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا یوں ہمارے ساتھ رہنا. اور بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ خاموشی سے جو سننے کا مزہ ہے، یقین کریں وہ جب ہم کال کر لیتے ہیں اور پھر بات کر لیتے ہیں کبھی کبھی تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن دل کرتا ہے کہ بہت خاموشی سے اور بڑے سکون سے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے بالکل ویسے ہی لگتا ہے کہ بہت خوبصورت سی کوئی محفل ہو اور اس میں آپ کہیں کونے میں چھپ کر بیٹھے ہو اور اس کو انجوائے کر رہے ہو. ایسے ہی. اور ہر طرف سے آپ اس کا مزہ لے رہے ہو. ایسے ہی بالکل ایسے ہی لگتا ہے آپ کے پروگرام میں آنا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ تھوڑی سی کبھی کبھی حاضری دی جائے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. مہاجبین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی اسلام آباد سے. آپ مہاجبین کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں. جناب کچھ بھولنے اور کچھ یاد کرنے کی بات ہو رہی تھی. جی ہاں. اچھا میں نے آپ کا پروگرام نا ابھی کچھ ایک اور پہلے جو آئی اس کو سننا اسٹارٹ
پتا نہیں کہ گفتگو کا آغاز کہاں سے ہوا تو اس کے لیے معذرت کہ میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گی، لیکن میرے پاس ساغر صدیقی کی غزل ہے اسی موضوع پہ. ارشاد. اگر آپ ہمارے سے پوچھیں کہ بزم سخن کا آغاز کس بات سے ہوا ہے تو یقین جانیے کہ مجھے سوچ کے بھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مجھے پتا نہیں ہے کہ کہاں سے بات چلی ہے. چلے میں سنتی رہوں گی، پتہ چل جائے گا. اچھا جی، ساغر صدیقی فرماتے ہیں کہ روداد محبت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے. روداد محبت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے. 2 دن کی مسرت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے. جب جام دیا تھا ساقی نے، جب دور چلا تھا محفل میں، ایک ہوش کی ساعت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے. اب وقت کے نازک ہونٹوں پر مجروح ترنم رقصاں ہے. بیداد مشیت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے. احساس کے میخانے میں کہاں فکر و نظر کی قندیلیں. آلام کی شدت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے. کچھ حال کے اندھے ساتھی تھے، کچھ ماضی کے ایار سجن. احباب کی چاہت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے. کانٹوں سے بھرا ہے دامن دل، شبنم سے سلگتی ہیں پلکیں. پھولوں کی سخاوت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے. اب اپنی حقیقت بھی ساغر بے ربط کہانی لگتی ہے. بہت اچھا شعر ہے یہ اور بہت کمال کا مسئلہ. اب اپنی حقیقت بھی ساغر بے ربط کہانی لگتی ہے. دنیا کی حقیقت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے. ابھی میں 2-4 دن پہلے ہی ساغر صدیقی کی کتاب میری نظر سے گزری، اس کا ٹائٹل تھا کبھی کبھی. تو یہ غزل ابھی 3-4 دن ہی پہلے میری آنکھوں کے سامنے تھی، اور اس کا یہ مکتب بہت کمال کا 2-4 بہت اچھے شعر ہیں. ایک لفظ کو آپ چیک کر لیے گا، اگر میرے سے غلطی ہو جائے تو مجھے بتا دے گا. آپ نے ابھی ایک لفظ ہے اس میں قندیل. جی قندیل ہے. جی قندیلیں، اس کو ذرا چیک کیے گا کہ وہ میرا خیال ہے if I'm not wrong وہ زیر سے ہے، قندیلیں ہوتا ہے. قندیلیں قندیل ہے نا لفظ. ہاں جی وہ زیر سے ہے. مجھے پروننسیشن اتنی اچھی اردو بھی نہیں ہے، ہماری کوئی زبان اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں کوشش کروں گی اس کو جا کے چیک کرنے کی کہ کیا ہے ایکچوئل ورڈ. میں خود کنفیوز ہو گیا تھا، اس لیے زیر زبر سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو آپ چیک کر لے گا، مجھے بھی پتہ چل جائے گا، میں بھی چیک. اچھا نہیں لکھا وہ کچھ ایسے ہے نا کہ اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ زال ہے یا اس پہ نون میں ہے. ہاں جی، مطلب دونوں مکس ہو گئے. خیر نہیں کریں گے، آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھتی ہوں، پھر جس کو پہلے پتہ چل گیا وہ بتا دیں. ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، رہیے پھر بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الطاف بلوچ جاگ جانی کا سلام ہے محبت. جناب الطاف صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. لائی بول رہا ہوں سر. بالکل سر، آپ آن ایئر ہیں. بچھڑ گئے تو کیا ہوا، یہی تو دستور زندگی ہے. نہ قربتوں میں کبھی ملال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. ارے بچھڑ کے بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. کوئی وعدہ کہ بدلتے موسموں نے تم نے ہم کو بلا دیا، نہ چاہتوں میں کوئی زوال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. چلو کہ فیضان کشتیاں جلا دیں ارے گمنام ساحلوں پر، لب یہاں سے کوئی واپسی کا سوال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. ملے ہم کبھی تو ایسے کہ حجاب بھول جائے، میں سوال بھول جاؤں وہ جواب بھول جائے. تو کبھی تو میں سوال بھول جاؤں وہ جواب بھول جائے. ملے ہم کبھی تو ایسے کہ حجاب بھول جائے. جو کبھی تو پڑھنے بیٹھے مجھے حرف حرف دیکھے، تیری آنکھیں بھیگ جائیں تو کتاب بھول جائے. تیری سوچ پر ہو حاوی میری یاد اس طرح سے کہ تو اپنی زندگی کا یہ نصاب بھول جائے. مجھے غم وہ دے رہا ہے مگر اس سے پوچھنا چاہتا ہے، مجھے غم وہ دے رہا ہے مگر اس پہ یہ چاہتا ہے میں ساتھ رکھ نہ پاؤں، وہ حساب بھول جائے. اور مجھتا ہے کہ مجھے ساتھ جاتے جاتے
دے گیا ہے جسے وہ دکھائی اچھا وہ خراب بھول جائے, جسے دکھائی دے اچھا وہ خراب بھول جائے, ملے ہم کبھی ایسے کہ حجاب بھول جائے, میں سوال بھول جاؤں وہ جواب بھول جائے. سجاد بھائی آپ کی کمی ہمیں کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے, اور جب آپ آتے ہیں تو وہ کمی دور ہو جاتی ہے. آپ کے ہم فیملی ممبر ہیں اور محبتوں کے سفیر ہیں, آپ محبتوں کے مقروض ہو کر آپ کی محفل سے چلے جاتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے سر. اللہ حافظ. جی السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان, کی حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. سر کون بات کریں؟ بھائی زبیر بات کر رہا ہوں, کوٹلی کھوئیرٹا آزاد کشمیر. جی جی زبیر صاحب کیا لے کے آئے؟ بھائی جان 5 دن ہو گئے تو یہاں 101 کی کوئی نشریات نہیں آ رہی. 5 دن ہو گئے. پلیز اگر یہ نشریات آپ لوگ سیٹ کر دیں تو. یہ پرسوں بھی اس کے اوپر کام ہوا ہے. ہمارا کام اسلام آباد سے یہی ہوتا ہے زبیر بھائی کہ ہم ریزرویشن دے دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں. میرا خیال ہے موسم کی خرابی سے کوئی ٹرمینیشن میں مسئلہ ہے, ٹرانسمیشن میں پرابلم آ رہا تھا, کوئی ڈش وش کا پرابلم ہے. تقریباً 5 سال ہو گئے 101 میں سن رہا ہوں, لیکن میری یہ 101 پہ پہلی کال ہے. میں نے آپ کو بتا دینا کہ یہ پرسوں سے یہ رپورٹ میں درج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آلریڈی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لازمی بات ہے کوئی بڑا پرابلم ہوگا تبھی سالو نہیں ہوا ابھی تک, لیکن کام جاری ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہاں جناب, آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں شامل رہنے کا. رابطے کے نمبر آپ کو معلوم ہے 111000101. وہ محترم دوست جو راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ کسی دوسرے شہر سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ان کو یہی نمبر کوڈ کے ساتھ ڈائل کرنا پڑتا ہے. 051 کا کوڈ ہے 05111000101. 051110011. بس میں سخن اونچا شوق ہے اور میں ہوں آپ کو میزبان سجاد خان. کہا تھا کس نے تجھے آبرو گوانے جا, فراز اور اسے حال دل سنانے جا. کل ایک فقیر نے کس سادگی سے مجھ سے کہا, تیری جبیں کو بھی ترسیں گے آستانے جا. اسے بھی ہم نے گنوایا تیری خوشی کے لیے, تجھے بھی دیکھ لیا ہے ارے زمانے جا. اور شعر ہے کہ بہت ہے دولت پندار پھر بھی دیوانے, بہت ہے دولت پندار پھر بھی دیوانے, جو تجھ سے روٹھ چکا ہے اسے منانے جا. سنا ہے اس نے سوئمبر کی رسم تازہ کی. بہت اپنے وقت کی
کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، استاد کا بڑا احسان۔ واقعی آپ نے صحیح کہا، پرابلم کوئی بڑی ہے جو ابھی تک سالو نہیں ہوئی اور اب تک کراچی تک پرابلم آ گئی ہے، آپ کی نشریات رک رک کے آ رہی ہے۔ جی لاہور میں بھی یہی پرابلم ہے، بہت سی جگہ ابھی مانی کے شو میں بات ہو رہی تھی تو بہت سی جگہوں سے یہی کمپلین رجسٹر ہوئی ہے۔ جی ایسے ہی ہے، کمپلین تو فوراً۔ اور وہ ابھی آپ سیاحت ہی بات کر رہے تھے، وہ کیا بات تھی؟ قندیل اور کندیل کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ لفظ ہے بس، وہ زیر سے ہے میرا خیال ہے، زیر سے کندیل ہے۔ اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کے پاس لغت ہے تو وہ لغت میں سے دیکھ لیں۔ اچھا، کیونکہ عموماً جو یہ شاعری لکھی ہوتی ہے وہ زیر زبر کے بنا ہی ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہ پرنٹنگ پرابلم ہے ہمارے ملک کا، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اعراب کے اوپر کام نہیں ہوتا۔ جی جی بالکل بجا کہا آپ نے، ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے۔ تو سجاد بھائی ایک دو غزلیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے، تجھ سے جب مل کر بھی اداسی کم نہیں ہوتی، تجھ سے جب مل کر بھی اداسی کم نہیں ہوتی، تیرے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کسی کی یاد ہمیں زندہ رکھتی ہے، کیسے کسی کی یاد ہمیں زندہ رکھتی ہے، ایک خیال سہارا
کیسے ہو سکتا ہے؟ یار ہوا سے کیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے؟ یار ہوا سے کیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے؟ لفظ کوئی انگارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون زمانے بھر کی ٹھوکریں کھا کر خوش ہے؟ کون زمانے بھر کی ٹھوکریں کھا کر خوش ہے؟ درد کسی کو پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی کیسے ایک ہی شخص کے ہو کر رہ جائیں؟ ہم بھی کیسے ایک ہی شخص کے ہو کر رہ جائیں؟ وہ بھی صرف ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی میں چاہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی میں چاہوں؟ بولنا میرے یارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سیاد بھائی ایک یہ 4 شعر کی ایک غزل ہے بشیر بدر صاحب کی. پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا. پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا. کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا. بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا. بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا. جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا. اور شعر ہے، ہزاروں شیر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں. ہزاروں شیر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں. عجب ماں ہوں کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا. محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے. محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے. کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا. پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا. کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا. بہت شکریہ، بہت نوازش اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے. سدا سلامت رہیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. سجاد بھائی کیسے ہیں؟ جناب کیسے ہیں؟ افروز سجاد آفریدی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ لالا کیسے ہیں؟ فیملی ٹھیک ہے آپ کی؟ پہلا مالک کا دعائیں ہیں آپ کی. آپ سنائیے، آواز بالکل نہیں آ رہی آپ کی. ریڈیو میں یا ٹیلی فون پہ؟ نہیں، فون پہ صحیح آ رہی ہے. ریڈیو کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں ریڈیو کا آج پرابلم ہے. آج کافی جگہ جو ہے ٹرانسمیشن کا پرابلم چل رہا ہے. یہاں سے تو میں نے لیول بڑھائے ہوئے ہیں، یہاں سے تو سب کچھ صحیح ہے. بہرحال کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کرم ہے مالک کا. آپ سنائیے. ٹھیک ہے میرے بھائی. کرم اللہ پاک کا. کیا لے کے آئے؟ سلیم کوثر صاحب کو پڑھتے ہیں میرے بھائی. ارشاد. ان کی چھوٹی بہر کی غزل ہے کہ تم نے سچ بولنے کی جرت کی. ہاں یہ بھی توہین ہے عدالت کی. ہاں. اور منزل راستوں کی دھول ہوئی. ہاں. پوچھتے کیا ہو تم مسافت کی. ہاں. اور اپنا ذاتی سفر بھی چھوڑ گئے. جانے والوں نے کتنی اجلت کی. ہاں. اور میں جہاں قتل ہو رہا ہوں وہاں. ہاں. میں جہاں قتل ہو رہا ہوں وہاں میرے اجداد نے حکومت کی. بہت اچھا. واہ واہ. پہلے مجھ سے جدا ہوا اور پھر عکس نے آئینے سے ہجرت کی. واہ واہ. میری آنکھوں پہ اس نے ہاتھ رکھا اور ایک خواب کی مہورت کی. اتنا مشکل نہیں تجھے پانا. اتنا مشکل نہیں تجھے پانا. ایک گھڑی چاہیے ہے فرصت کی. بہت اچھا شعر ہے. واہ. اور شعر سنے گا کہ ہم نے تو خود سے انتقام لیا. تم نے کیا سوچ کر محبت کی. بہت اچھا. واہ. اور کون کس کے لیے تباہ ہوا. کیا ضرورت ہے اس وضاحت کی. بہت اچھا. عشق جس سے نہ ہو سکا اس نے سجاد بھائی
جس سے نہ ہو سکا اس نے شاعری میں عجب سیاست کی. واہ واہ. شاعری میں عجب سیاست کی اور ہم وہاں پہلے رہ چکے ہیں سلیم. ہاں تم نے جس دل میں اب سکونت کی. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی ٹیم سے اور آپ سے، اگر برا نہ مانے تو میرے بھائی جان. حکم کریں. یہ بھی 3:30 بجے اذانی شروع ہو جاتی ہے تو شو بھی چل رہا ہوتا ہے، تو کچھ کرے اس کا شو کی ٹائمنگ ذرا آگے کر دے میرے بھائی. آپ نے وہ بات کی جو میں ہر موسم میں میں اور میری کنٹرولر صاحبہ جو ہیں وہ یہ ریکویسٹ یہ میرے خیال ہے 2 سال پہلے ڈال چکے ہیں کہ سال میں 1-1.5 مہینہ ایسے آتا ہے جس میں فجر کا ٹائم جو ہے وہ 3:30 3:35 کے اوپر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ریکویسٹ ہم نے 2-2.5 سال پہلے کی ہوئی ہے. میری کنٹرولر صاحبہ نے بھی کی ہوئی ہے. صدفرانی صاحبہ نے بھی یہ ریکویسٹ لکھ کے دی ہوئی ہے. اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. 3:35 تک پروگرام جی جناب 1 سے 3 کر دے تو بس. یہ لالا بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. یہ ایک کمرے کی، ایک آرگنائزیشن کی، ایک مینجمنٹ کی. اصل میں کیونکہ اسٹیٹ چینل ہے یہاں پہ اجازت لینے کے لیے بہت لمبا سفر ہے. لیکن یہ ریکویسٹ جو ہے وہ آن ایئر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری جو کنٹرولر ہیں پروگرام مینیجرز 2 ہیں اس وقت، رانا بلال صاحب اور محترمہ صدفرانی صاحبہ. یہ لکھ کے ریکویسٹ ہوئی ہوئی ہے. تو دیکھیں کب یہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. اوکے سر جی، تھینک یو. لالا آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ملک بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر ایکسپٹ کی جائے تو پلیز کائنڈلی. اور آج پرومس دوں گا ایک ایکسپٹ کیجیے. سر ایک ٹریک تھا ماں مجھ کو جلا رہے یہ پلیز ریکویسٹ کر دیجیے گا. یہ آپ بھی کر دیجیے سر. یہ شاہ جی کی آواز میں، رحیم شاہ کی آواز میں. بالکل بالکل سر ایسا ہی ہے. میں چلا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تھینک یو. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا جناب. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ عبد الہاشمی بلال گنج لاہور سے. جی آواز آ رہی ہے جناب. حکم کریے. اچھا میں ذرا مصروف رہا آج، پھر میں کہ حاضری دے دوں آپ کو. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اللہ آپ کو. کل پروگرام سن رہا تھا میں، وہ آپ نے لفظ کنارہ استعمال کیا تھا تو میں نے وہ فروز لگا دیکھی، اس پہ لفظ کنارہ ہے، کاف کے اوپر نا زبر ہے. کنارہ ساحل. ہاں ساحل. ہاں تو سلیم کوثر صاحب صحیح استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا چلو آپ کو تھوڑا سا بتا دیں. آپ کو بہت اچھا. کل ایک کال آئی تھی فائدہ رسید کی لاہور سے. اس نے کہا تھا کہ یہ وسیع شاہ کی نظم کنگن آپ سے فرمائش کی تھی. تو آج میں لاؤں گا، لیکن پہلے میرا آئیڈیل شہر سلیم کوثر کی ایک نظم غزل. جناب. زخم احساس اگر ہم بھی دکھانے لگ جائیں، شہر کے شہر اس غم میں ٹھکانے لگ جائیں، جس کو ہر سانس میں محسوس کیا ہے ہم نے، ہم اسے ڈھونڈنے نکلے تو زمانے لگ جائیں. ابر سے اب کے ہواؤں نے یہ سازش کی ہے، خشک پیڑوں پہ ثمر پھر سے نہ آنے لگ جائیں. کاش اب کے تیرے آنے کی خبر سچی ہو، ہم منڈیروں سے پرندوں کو اڑانے لگ جائیں. شیر کا نشہ جو ایک پل کے لیے اترے، ایک پل کے لیے جن کی ہم بھی تیرا کر چکانے لگ جائیں. مقصد ہے اس طرح جن کے اجالے سے ڈرے لوگ سلیم، شام ہوتے ہی چراغوں کو بجھانے لگ جائیں. تو وسیع شاہ کی نظم ہے کنگن. تو
کل فائدہ نے کہا تھا آپ سے، آپ نے نہیں پڑھی، میں کہا چلو آج ٹائم ہے. اچھا چلے. کنگن، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا. جب کبھی تو موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چوما کرتا. جب بھی تو بندے کو کھولنے لگتی جانا، اپنی آنکھوں کو تیرے حسن سے خیرہ کرتا. مجھ کو بے تاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. جناب ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی آپ کی. بہت شکریہ. چاند سے میں نے کہا ہے میری راتوں کے رفیق، تو کہ سرگشتہ و تنہا تھا صدا میری طرح، اپنے سینے میں چھپائے ہوئے لاکھوں گھاؤ تو دکھاوے کے لیے ہنستا رہا میری طرح. زو فشاں حسن تیرا میرے ہنر کی صورت، اور مقدر میں اندھیرے کی ردا میری طرح. وہی تقدیر تیری میری زمیں کی گردش، وہی افلاق کا نخچیر جفا میری طرح. الفاظ لفظ کا استعمال دیکھیے احمد فراز نے اپنی نظم میں چاند اور میں، جس کا ٹائٹل ہے، اس میں نخچیر اس پرندے کو کہتے ہیں جو شکار کیا ہوا ہو، پرندہ ہو جانور ہو، شکار کیا ہوا جانور. وہی تقدیر تیری میری زمیں کی گردش، وہی افلاق کا نخچیر جفا میری طرح. تیرے منظر بھی ہیں ویراں میرے خوابوں جیسے، تیرے قدموں میں بھی زنجیر وفا میری طرح. وہی صحرائے شب زیست میں تنہا سفری، وہی ویرانہ جاں دشتے بلا میری طرح. آج کیوں میری رفاقت بھی گراں ہے تجھ کو، تو کبھی اتنا بھی افسردہ نہ تھا میری طرح. چاند نے مجھ سے کہا اے میرے پاگل شاعر، چاند نے مجھ سے کہا اے میرے پاگل شاعر، تو کہ محرم ہے میرے کریے تنہائی کا. تجھ کو معلوم ہے جو زخم میری روح میں ہے، مجھ کو حاصل ہے شرف تیری شناسائی کا. معجزن ہے میرے اطراف میں ایک بحر سکوت، اور چرچا ہے فضا میں تیری گویائی کا. آج کی شب میرے سینے پہ وہ قابیل اترا، جس کی گردن پہ دمکتا ہے لہو بھائی کا. میرے دامن میں نہ ہیرے ہیں نہ سونا چاندی، اور بجز اس کے نہیں شوق تمنائی کا. مجھ کو دکھ ہے کہ نہ لے جائیں یہ دنیا والے، مجھ کو دکھ ہے کہ نہ لے جائیں یہ دنیا والے. میری دنیا ہے خزانہ میری تنہائی کا. کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں، یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں، یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے. جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے بنا ماں کچھ بھی نہیں ہے. ذرا مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں.
دفعہ اعتبار کیا، پہلی دفعہ میں نے پیار کیا، پہلی دفعہ اعتبار کیا، اب تو مشکل میں ہوں میں تو تیرے بنا، سر پہ ہاتھ رکھو میری پیاری ماں، جھولا ہاں جھولا ہو جھولا ہاں جھولا دینا، ہو ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے، ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا، ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے، ہو ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے، ماں مجھ کو جھلاؤ ری جھولا، میری ہے پاؤں تیرے، کون ہے جو انکار کرے، جنت میری ہے پاؤں تیرے، کون ہے جو انکار کرے، میں نے جو کچھ کہا درگزر نہ کرو، اپنی ماں کو خفا عمر بھر نہ کرو، جھولا ہاں جھولا ہو جھولا ہاں جھولا دینا، ہو ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے، ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا، ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے، او ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے، ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا، او ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے، ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا، او ماں مجھ کو جھلاؤ ری جھولا رے، ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا، او ماں مجھ کو جی ہاں جناب، اور ماں کے حوالے سے ماں کی ہستی ایسی ہے، اس حوالے سے آپ نے رحیم شاہ کی آواز میں سننا چاہا یہ ٹریک، ساتھ میں بتاتا چلوں میں نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ جب رشتہ ماں تخلیق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، یہ حکم ہوا فرشتوں کو کہ وہ جہانوں میں سے کچھ چیزیں اکٹھا کر کے لائیں کہ میں نے ماں کے رشتے کو تخلیق کرنا ہے۔ ان چیزوں میں بہت ساری چیزیں تھیں، ان چیزوں میں چند چیزیں یہ تھیں کہ آفتاب کی تمازت، سمندروں کی روانی، تمام جہانوں کے پھولوں کی مہک اور خوشبو، کوئل کی کوکو، اور ایک اور پرندہ ہے جس کی تڑپ بڑی مشہور ہے، وہ تڑپ بھی اور محبت بھی، یہ ساری چیزیں اکٹھا کی جائیں، دریاؤں کی روانی بھی تھی، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ رشتہ ماں تخلیق کرنا ہے، سو یہ چیزیں اکٹھا کی جائیں۔ جب فرشتوں نے یہ ساری چیزیں اکٹھا کر لیں تو فرشتوں نے استفسار کیا رب العزت سے کہ اے رب العزت، یہ ساری چیزیں تو ہم نے اکٹھا کی ہیں، آپ نے اس میں اپنی طرف سے کیا شامل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان ساری چیزوں کے علاوہ میں نے اپنی طرف سے اس میں محبت شامل کی، تو تب جا کے ماں کا رشتہ تخلیق ہوا۔ جنت میری ہے پاؤں تیرے، کون ہے جو انکار کرے، میں نے جو کچھ کہا درگزر
دینا ہو ماں مجھ کو جھلاؤ نہ جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نہ جھولا ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے او ماں مجھ کو جھلاؤ نہ جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نہ جھولا او ماں مجھ کو جھلاؤ نہ جھولا رے ماں مجھ کو رلاؤ نہ جھولا او ماں مجھ کو جھلاؤ ری جھولا رے ماں مجھ کو رلاؤ نہ جھولا او ماں مجھ کو جھلاؤ ری جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نہ جھولا او ماں مجھ کو جھلاؤ نہ جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نہ جھولا او ماں جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں خان صاحب آپ؟ اللہ کا بڑا کرم، اس ذات کا بڑا احسان. جی آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں. نیلا کیسی ہیں؟ جی انیلا. جی محترمہ نیلا. جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور دعا گو ہوں کہ جو جہاں جہاں سن رہا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین. اور سب کی نیک تمنائیں پوری کرے اللہ آمین. تعالیٰ. آمین. جناب کیا لے کے آئے؟ جی پروگرام ہمیشہ اس طرح خوبصورت اچھی انتخاب، بہت اچھا انتخاب لاتے ہیں آپ. آپ کو ابھی جو آپ پہلے بھی پڑھ رہے تھے وہ بہت خوبصورت آپ نے پڑھا. آپ کو بہت شکریہ. ورڈنگ تو ایسی ہوتی ہے نا کہ میں گھوم جاتی ہوں. میں ایکچولی انجوائے کرتی ہوں اس کو، ورڈنگ کو، سارے لفظوں کو نا، تو میں گھوم جاتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں کسی دن میں نے خان صاحب سے پوچھا یہ فلاں کا لفظ کا مطلب کیا ہے. نہیں میں اتنا بھی میرے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے کہ مجھے ہر لفظ کا مطلب آئے. بس ویسے ہی ہے اللہ تعالیٰ نے. نہیں وہ تو ہے، یہ نہ کہیں آپ، نہیں ایسے نہ کہیں آپ. چلے آپ کو بہت شکریہ. آپ ہمارے استاد محترم ہیں، ایسے نہ کریں. آپ کو بہت شکریہ جناب. جی سب کے لیے بہت سی دعائیں اور ایک چھوٹی سی اجازت ہو تو. جناب ارشاد. جی کس سے ضد کرنی ہے؟ کس سے ضد کرنی ہے؟ کس کو سنانا دکھ ہے؟ آپ کے بعد فقط دل کو لگانا دکھ ہے. آپ ہوتے تھے تو سبھی دکھ سانجے تھے. آپ کے بعد بھلا کس کو بتانا دکھ ہے؟ ہنس بھی لیتی ہوں مگر درد کم نہیں ہوتا. واہ. ہنس بھی لیتی ہوں مگر درد کم نہیں ہوتا. آپ کے بعد سب ہنسنا ہنسانا دکھ ہے. شام ہوتے ہی کبھی خواب لیے سو جانا. شام ہوتے ہی کبھی خواب لیے سو جانا. نیند سے رات گئے آنکھ ملانا دکھ ہے. اب ایک دو دن کی بات نہیں کہ سنبھل جاؤں گی. اب ایک دو دن کی بات نہیں کہ سنبھل جاؤں گی. مجھے تو اب تا عمر منانا دکھ ہے. اچھا اچھا. مجھے تو اب تا عمر منانا دکھ ہے. کس سے ضد کرنی ہے؟ کس کو سنانا دکھ ہے؟ آپ کے بعد فقط دل کو لگانا دکھ ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. اور اسے خوبصورت پروگرام لاتے رہے. اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے. آپ کو بہت شکریہ آپ کا. اور اچھا انتخاب تھا، مختلف، اور آپ نے اچھا پڑھا. تھینک یو سر، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سونی بٹ ہاسپٹل
جی سونی بٹ آپ تسی شامل ہوندے ہو اندرون شہر لاہور تو کی حال ہے سونی بٹ صاحب ٹھیک ہو شکر ہے اللہ صاحب جناب کی لے پر جی ماں دے والے نال ہواواں دا رخ ہی بدل دیتا بس وہ میرا خیال ہے ٹیلی فون کال آئی سی کہ وہ سننا چاہتے ہیں ماں دے والے نال جھولا کسی نے فرمائش دے ٹائم تے ماں دے والے نال سونگ لاتا ہاں جی کیونکہ اس پیچھے ایک چھوٹی جی کہانی ہے سونی بٹ صاحب اسی طرح دی رات سن میرے خیال سردیاں سن کوئی 10-15 سال پہلے دی گل ہے ایک فوجی بھائی نے مینوں فون کیتا تے میں کوئی کیو شیٹ میں پہلے بنا کے رکھتا سا تانوں پتا کہ میں ریکویسٹ لیندا نہیں ہاں انہوں نے مینوں دوبارہ فون کیتا انہوں نے کہا خان صاحب میں تانوں کہیا سی کہ مینوں نصرت فتح علی خان دی آواز دی آواز مینوں مائے نہیں مائے مینوں چاہیے میں سننا ہے تے اس آفیسر نے میں نہیں لایا انہیں دوسری دفعہ فون کر دیتا 3 بجے انہیں فون کیتا کہ خان صاحب دسو سجاد صاحب اس ویلے میری عمر بھی 10-15 سال پہلے دی گل ہے انہوں نے کہا بیٹا مینوں دسو تسی کہ مجھے اس وقت اپنی ماں یاد آ رہی ہیں اور میں نے نصرت فتح علی خان کی آواز کو سننا ہے اور میں نے آپ سے 3 دفعہ ریکویسٹ کی ہے اور آپ یہ کیوں نہیں پلے کر رہے تو میں تھوڑا جا کھٹک گیا میں کہا جی میں ہونے پلے کر دینا تو اس تو بعد جڑا نا کیونکہ رات کو بڑا صاحب ایسا ہوتا ہے کہ جب یاد آ جاتی ہے کسی کی تو پھر انسان کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے وہ آواز چاہیے ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کہیں تارے ملے بھی ہوتی ہیں تو میں ہر ریکویسٹ پلے نہیں کرتا آج اس بھائی نے وہ کبھی میرا خیال ہے مجھے ابھی نام بھی یاد نہیں ہے اس بھائی کا اور مجھے پتا بھی نہیں ہے میں ریکویسٹ پلے نہیں کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کسی کے کہنے کے اوپر میں اپنی کیو شیٹ بدلتا نہیں ہوں لیکن میں نے ابھی سرچ کر کے لگا دی ہے شاید رات کو 3-3:15 بجے ان کو شاید ماں کے حوالے سے کوئی بات یاد آ رہی ہوگی اس لیے میں نے ریکویسٹ پلے کر دی یہ کہانی ہے بڑی بات ہے کوئی شک نہیں ہے کہ میرا ایک دوست ہے وہ پنجابی جی کہنا ہوتا ہے کہ ماوا سب دیا سانجیاں ہاں ماوا سب دیا سانجیاں جناب جی سارا اللہ تعالیٰ سانجھ زیادہ کرے کسی ایک بڑے خوبصورت انداز سے کسی نے کہا ہے کہ دنیا بھی بچے نو ہر قسم کی مشکل آفت اور ہر قسم کی بلا اور پیچھے ہوئے تو جی اگر وہ بچہ اپنی ماں کی گودی چ پروان چلا جائے تو سمجھتا کہ میں محفوظ ہوں واہ واہ ہاں جی ماں نہیں قیمتی ہے جی 2 لفظ سناواں گے اینڈ دے پہلے ایک چھوٹے جہے لفظ نے جو جناب کی اجازت ہوئے تو ارشاد سونی بٹ صاحب ارشاد کرو اپنی باتوں میں میرے نام کے حوالے رکھنا مجھ سے دور ہو تو خود کو سنبھالے رکھنا واہ 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 لوگ پوچھیں گے کہ کیوں پریشان ہو تم کچھ نگاہوں سے کہنا زبان پہ تالے رکھنا زبان پہ تالے رکھنا نہ کھولنے دینا میرے بیتے لمحوں کو میری یادوں کو بڑے پیار سے سنبھالے رکھنا اچھا واہ تم لوٹ کے آؤ گے اتنا یقین ہے مجھ کو میرے لیے کچھ وقت نکالے رکھنا دل نے بڑی شدت سے چاہا ہے تمہیں میرے لیے اپنے انداز وہی پرانے رکھنا اچھا ہے واہ اپنی باتوں میں میرے نام کے حوالے رکھنا مجھ سے دور ہو تو خود کو سنبھالے رکھنا اچھا ہے واہ واہ ہاں جی عرض ہوئے تو 2 ماں دے والے نال ارشاد سر اور بھی یہ کہ تیرے پاس جو کوئی نہیں پوچھتا ماں میں کسی نے نہیں دستا تیرے پاس جو کوئی نہیں پوچھتا تو ماں ہوں میں کسی نے نہیں دستا گسا بھی میں پی جانا وا ماں لبا بھی میں سی جانا وا کیونکہ ماں ہوں میں بدل گیا خاصا بڑی مہربانی سپر سی بہت شکریہ تو میں کہا حاضری دینا لازم ہے خوش رہو سر بات رہو بٹ صاحب مہربانی آپ کی بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ پوچھنے والے تجھے کیسے بتائیں آخر پوچھنے والے تجھے کیسے بتائیں آخر
दुख अबारत तो नहीं जो तुझे लिखकर भेजे। ये कहानी भी नहीं है कि सुनाए तुझको, न कोई बात ही ऐसी कि बताएं तुझको। जख्म हो तो तेरे नाखून के हवाले कर दें, आईना भी तो नहीं है कि दिखाएं तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। ये कोई राज नहीं जिसको छुपाएं तो वो राज कभी चेहरे कभी आंखों से छलक जाता है, जैसे आंचल को संभाले कोई और तेज हवा जब भी चलती है तो शानों से ढलक जाता है। अब तुझे कैसे बताएं कि हमें दुख क्या है। जिसमें रेंगती रहती है मुसाफत की थकन, फिर भी कांधों पे उठाए हुए हालात का बोझ, अपने कदमों से हटाते हुए साया अपना, जिसको भी देखिए चुपचाप चला जाता है। कभी खुद से कभी रस्तों से उलझता है, मगर जाने वाला किसी आवाज पे रुकता ही नहीं। ढूंढना है न्या पहराए इजहार हमें, इस तारों की जुबान कोई समझता ही नहीं। दिल गिरफ्ता है तिलिस्माते गमे हस्ती से, सांस लेने से फसूंकारी जान टूटती है। एक तगय्युर पसे हर शय है मगर जुल्म की डोर अभी मालूम नहीं कि कहां टूटती है। तू समझता है कि खुशबू से मुअत्तर है हयात, तूने चखा ही नहीं जहर किसी मौसम का। तुझ पे गुजरा ही नहीं रक्स जुनू का आलम, ऐसा आलम जहां सदियों के तहय्युर का नशा हर बिछड़ती हुई साथ से गले मिलता है। इस तमाशे का बज़ाहिर तो नहीं कोई सबब, सिर्फ महसूस करोगे तो पता चलता है। एक धुन है जो सुनाई नहीं देती, फिर भी लय बलय बढ़ता चला जाता है। हंगामे सितम कू बकू फैलता जाता है गुबारे मनतू। रूह से खाली हुए जाते हैं जिस्मों के हरम, वक्त बेरहम है, हम रक़्स से बरहना है सभी। अब तो पाबंद सलासिल नहीं कोई, फिर भी दश्ते मुशगा में भटकता हुआ तारों का हुजूम। सफाए लब पे सिसकती हुई आवाज की लौ देख तो कैसे रिहाई की खबर करती है। रोज़ने वक्त से आगाज सफर करती है, बेखबर रहना किसी बात से अच्छा ही नहीं। तू कभी वक्त की दहलीज पे ठहरा ही नहीं, तूने देखे ही नहीं हल्का अमरोज के रंग। गर्मी वादाए फरदा से पिघलते हुए लोग, अपने ही ख्वाब की ताबीर में जलते हुए लोग, भूख और प्यास की मारी हुई फसलों की तरह बर्रे आजम की लकीरों से उभरते हुए लोग, अमन के नाम पे बारूद भरी दुनिया में खसो खाशाक की मानद बिखरते हुए लोग, रोज जीते हुए और रोज ही मरते हुए लोग। जिंदगी फिल्म नहीं है कि दिखाएं तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। कोई महफूज नहीं अहले तहफ्फुज़ से यहां। रात भारी है कहीं और कहीं दिन भारी है। सारी दुनिया कोई मैदान सा लगती है हमें, जिसमें एक मार्काए सूदो ज़या जारी है। पांव रखे हुए बारूद पे सब लोग जहां अपने हाथों में उठाए हुए परवाना शब, आस्तीनों में छुपाए हुए महताब कोई, अपनी गर्दन में लिए अपने गरेबा का तौक, नींद में चलते हुए देखते हैं ख्वाब कोई, और ये सोचते रहते हैं कि दीवारों से शब के आसार ढले, सुबह का सूरज उभरा, दूर उफक पार पहाड़ों पे चमकती हुई बर्फ नए सूरज की तमाजत से पिघल जाएगी, और किसी वक्फाए इम्कान सहर में अब के रोशनी सारे अंधेरों को निगल जाएगी। देखिए कैसे पहुंचती है ठिकाने पे कहीं, दूर एक फाख्ता उड़ती है निशाने पे कहीं। आके ये मंजर हूं बस्ता दिखाएं तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। कोई गाहक ही नहीं जौहरे आइंदा का, चश्म खोले हुए बैठी है दुकानें गिरिया, और इसी मंजरे खूं बस्ता के गोशे में कहीं सर पे डाले हुए एक लम्हा मौजूद की धूल तेरे उशाक बहुत खाक बसर फिरते हैं। वक्त कब खींच ले मक्तल में गवाही के लिए, दस्ते खाली
में लिए कासाए सर फिरते हैं। पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, दुख अबारत तो नहीं जो तुझे लिखकर भेजे। दुख तो महसूस हुआ करता है, चाहे तेरा हो कि मेरा दुख हो। आदमी वो है जिसे जीते जी सिर्फ अपना नहीं सबका दुख हो। चाक हो जाए जो एक बार हवस के हाथों, जामाए इश्क दोबारा तो नहीं सिलता है। आसमां मेरी जमीनों पे झुका है लेकिन तेरा और मेरा सितारा ही नहीं मिलता है। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में मिल जाता तेरियां दियां ने मिल जाता तेरियां दियां ने मिल जाता। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में मिल जाता तेरियां दियां ने मिल जाता तेरियां दियां ने मिल जाता। दिल को पकड़ के रह जाती, पूछ न कैसे शर्माती हूँ। सारी बातें सुन जाती हूँ, आधी बातें कह जाती हूँ। खुशबू नहीं मिलती कलियों में, कोई रंग नहीं रंग गलियों में, गाँव की सूनी गलियों में मिल जाता तेरियां दियां ने मिल जाता तेरियां दियां ने मिल जाता।
جی ہاں جناب، اور اسی آواز کے ساتھ نصرت فتح علی خان کی خوبصورت آواز کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اسی ٹریک کے ساتھ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. اللہ حافظ. میں پہر کے پائل پاؤں میں تیرا رستہ دیکھوں گاؤں میں پیپل کی ٹھنڈی چھاؤں میں بن جاتا تیریاں دیاں میں بن جاتا تیریاں دیاں میں بن جاتا. شاہ راجہ صاحب ہفتے کی رات میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور یہی ساری ٹیم ہے.